اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا ہو یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھ میں آنسو بن کر اس کا ثبوت دیا۔ تو تم سماج سے نکل کر اپنے دل تک آؤ اور مقام دل تک پہنچو، پھر آپ کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کی کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ بندے کی رضا بھی چھوڑ دیں اور بندوں سے ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں، اور آپ میری ایک چھوٹی سی نصیحت مان لیں کہ بندوں کو ناراض کرنا چھوڑ دو اور بندوں کو راضی کرنا بھی چھوڑ دو اور صرف اللہ کو راضی کر لو۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہشیں کم کی جائیں یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی آخرت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے ہے، جنت ایمان والوں کے لیے، اور عید روزے داروں کے لیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے یا چاہے تو نبی کی بات ٹال دے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ذکر بتائیں جو بڑا کروں۔ فرمایا، طوطا جتنا مرضی ذکر کر لے طوطا ہی رہے گا۔ ذکر کرنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی، پہلے اپنی خیال اور نیت کی اصلاح کرو پھر ذکر کرو۔ پھر یہ کافی ہے کہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کہو، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا ہے تیرا شکر ہے الحمدللہ، اور جو کچھ میں کرتا ہوں تو مجھے معاف کر، یعنی استغفر اللہ۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو خون کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ ابن رشد فرماتے ہیں، جو چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ عالم نہیں، عالم وہ ہے جو اپنے آپ کا علم رکھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ ہمارا باطن عبادت میں مصروف ہو تو ہمارا ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، جو کپڑے حلال رزق سے بنائے گئے ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں عقلمند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تباہی میں تعمیم کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو راحت میسر ہو۔ اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں۔ ممکن ہے جب تم چاہو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ درد کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رب یاد آ جاتا ہے اور سخت دلوں کو رلا دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی نصیحت کو تو قبول نہیں کیا، اب درد کی وجہ سے ہی اسے یاد کر لے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ کو راضی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو۔ اللہ پر راضی ہو انسان ہوا جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، مانگنا نہیں۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے آپ سے راضی کر لیتا ہے۔ گناہ گار کی پردہ پوشی اسے نیکی پر لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ بدنامی بعض اوقات مایوس کر کے انسان کو بے حس کر دیتی ہیں اور وہ گناہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزت نفس ختم ہو جائے تو انسان کے لیے جرم اور گناہ پیمانہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے دوست محبت سے گناہ گاروں کی اصلاح کرتے رہے ہیں۔ اپنے محبوب کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔ سو اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ جنس اپنی ہم جنس کو پہچان لیتی ہیں، جس طرح چور دوسرے چور کو پہچانے گا، درویش دوسرے درویش کو پہچانے گا، اسی طرح اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ پیسے کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ غم والے انسان کے لیے ہر موسم ہی غم کا موسم ہے۔ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو، بدل نہیں سکتے ہو تو قبول کر لو۔ قبول کرتے نہیں ہو اور بدلنے کی بھی استعداد ہوئی نہیں تو یہ پھر ناکام ہونے اور تباہ ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان کرے گا جو نہ تو ودا کرتا ہے اور نہ ہی ساتھ چلتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ چیز بچ جاتی ہے، یعنی محفوظ رہتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے قیمتی چیز اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ تاجر کا مال پانی میں گرنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جانی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کر۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتے ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے آنسوؤں سے بھر گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ آپ نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ دیتے، اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالے تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ جن باتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے، اگر تو ان سے بچے گا تو تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ دعا ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے اور نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے دن بندے سے نعمتوں کے متعلق پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے صحت عطا نہیں کی تھی تو پھر تو نے کیا نیک عمل کیے؟ آدمی کا اپنا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اللہ کے راہ میں لگا دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنا۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم بات کہنے پر وہ اجر فرماتے ہیں
جو سخت مزاجی پر نہیں دیتی۔ عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم بات کہتا ہو۔ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس میں اچھے اخلاق ہوں اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی والی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، روز قیامت ان کو ملنے والا اجر و ثواب دیکھ کر اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ نے فرمایا، دنیا سارے کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے، جبکہ بیہودہ گفتگو گناہ سے تعلق رکھتی ہے اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر کے قریب سے گزرے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو، کیونکہ اندھیری رات کی مانند فتنے نازل ہونے والے ہیں۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکیں، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کا لالچ۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر اللہ کی چاہت کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے اور اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کر سکتا تو وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ جو آدمی جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا، اور جس خیال میں وہ زندہ ہے اسی میں وہ مرے گا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تطلب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور کلکلا کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، یقین مل ہی نہیں سکتا۔ حضور ہی کی محبت سے بات بنے گی اور ضرور بنے گی۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا اور امید پیدا کرنے والے نیکی عطا فرما۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں ہر چیز سے مطمئن ہو جائے۔ وہ چیز جو بے سوال کر دیں وہ لاجواب ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ آگ کا آنسوؤں سے جاری ہونا اللہ کا قرب ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ خوشی کیا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے۔ جس چیز پر آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی ہو وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت کو یوں سمجھ لو کہ اگر انسان عین موت کے قریب ہو تو پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایمان میں قائم رکھو۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے؟ اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے۔ اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کی کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں ہم جتنے دن راضی کریں گے اتنے ہی ہماری قبر میں چراغ جلیں گی۔ صفی کی سخاوت اس کی اپنی قبر کا دیا ہے۔ ہماری اپنی صفات ہی ہماری قبر کو خوشبودار بناتی ہیں۔
زندگی کے بعد کام آنے والے چراغ زندگی میں ہی جلائے جاتے ہیں، کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں اور وہ رازق ہے، تو جو رزق بند کرے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب ہے تو رزق دینے والا ہوگا، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کسی کا رزق بند کر دے۔ اللہ تیرے دل کے کعبے میں مکین ہے، اپنے دل کے کعبے کی تلاشی لو، کہیں اس میں دنیا کی آرزو تو نہیں پسی ہوئی۔ اگر دل میں دنیاوی آرزویں ہیں تو تمہیں کعبہ کدھر سے ملے گا؟ پھر تو یہ دل بت کدہ بن گیا۔ اگر دل سے دنیا کی آرزو نکالو تو یہی کعبہ ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ اس دل کا نام ہے جو دنیاوی آرزوؤں سے خالی ہو۔ اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے۔ بدبخت نظاروں کا تلاش کرنے والا انہیں بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جہاں دو راستے ہو وہیں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں بھی دکھائی ہیں، ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، اللہ کے کچھ خاص بندے اس مقام پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین اور رجیم ہو گیا۔ انسان حکم کی خلاف ورزی پر توبہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ لیں، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ اگر آنسو گناہ پر ندامت کا ہو تو بھی یہ اللہ کا قرب ہے، کیونکہ گناہ پر نادم ہونے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خوشی کا پیچھا کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو، اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ کسی کے دل کی آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبق ہے۔